بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. موطا کے اندر ہم لوگوں نے پہلی روایت پڑھی انما الاعمال بالنیہ، اور اس روایت سے متعلق جو بنیادی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئیں. اب یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آج موطا کا اگلا درس شروع کرتے ہیں اس کے آگے والے حصے سے. ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا یہ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، یہ یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی اور دیگر نسخوں کے اندر نہیں تھا. یہ ایک اضافہ تھا جو محمد بن حسن الشیبانی کے نسخے سے لیا گیا تھا، اور اسی پر ہم لوگوں نے بنیاد رکھ کر کے اور آغاز کیا ہے کتاب کا. اور اب جو کتاب آ رہی ہے یہ کتاب ہے وہ متفق علیہ حصہ جس پہ تمام نسخے متفق ہیں اور جو تمام نسخوں کے اندر موجود اور متداول ہے. کیا آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے؟ کتاب وقوت الصلاح. کتاب وقوت الصلاح. یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کو شروع کیا ہے. بقیہ تمام نسخوں کو اگر سامنے رکھا جائے، شیبانی والے نسخے کو مستثنا قرار دے کر اگر دیکھا جائے تو کتاب وقوت الصلاۃ سے امام مالک نے اپنی کتاب کا، اپنی موطا کا آغاز کیا ہے. اس میں کوئی چیز عجیب نہیں لگتی ہے آپ کو؟ جی شیخ. کیا؟ وہ یہ جیسے امام بخاری وغیرہ جو ہے وہ کتاب مطلب عام طور سے کتابوں پر دل کے بعد کتاب الایمان کرتے ہیں، اور دیگر جو محدثین ہیں وہ کتاب الطہارت سے شروع کیے، جیسے کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں، لیکن امام مالک اکیلے ہیں. تو اس کا کیا مطلب جواز کیا ہے اس کا؟ ایسا کیوں کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے؟ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، نماز کی اہمیت بتانے کے لیے. ہاں شاہ عالم، نماز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے. ہاں بقیہ لوگوں کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں تھی. نہیں سے رہتی ہے، لیکن ہر مؤلف اپنے اعتبار سے جو ان کے اہمیت زیادہ ہوتی ہے اسی پر شروع کرتے ہیں، اور منہج ہوتا ہے ہر مؤلف کا اپنا اپنا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے جو حدیث ہے بنی الاسلام علی خمسین، تو ایمان کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، اور پھر آخرت میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جا سکتا ہے. وہ نماز بغیر طہارت کے نہیں. بقیہ مصنفین نے طہارت کو مقدم کیوں کیا ہے؟ کیونکہ طہارت وہ اسی وجہ سے کہ شرط ہے، تمام عبادات کے لیے طہارت شرط ہے. طہارت شرط ہے، اور اسی بنیاد پر مصنفین نے طہارت سے آغاز کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے کتاب وقوت الصلاۃ سے آغاز کیا؟ شیخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دور میں یہ مطلب کتاب لکھی گئی اس دور میں نمازی کم رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ باب صلاۃ سے شروع کر دیا ہو. دیکھو، کمال یہ نہیں ہے کہ کتاب پڑھتے چلے جاؤ، کمال یہ ہے کہ کتاب کو سمجھ کر کے پڑھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ مجھے کیا غرض ہے؟ کتاب وقوت الصلاۃ پہلی کتاب ہے،
اگلا صفحہ کھولوں اور جو روایتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو آپ پڑھنا شروع کر دو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عام مصنفین کی ڈگر سے ہٹ کر کے پڑھانا شروع کر امام مالک نے ایک نئی ڈگر رکھی ہے اپنا ان کا ایک نیا انداز ہے. تو یہ انداز ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, آپ کو نہیں لگتا؟ جی لگتا ہے. اچھا, آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا, کیونکہ دھیان دینے کی عادت ہی نہیں پڑی, کبھی اوپر اڑتے رہتے ہیں صرف. انہوں نے کتاب الصلاۃ نہیں شروع کیا ہے. آپ لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے جواب دیا ہے وہ صلاۃ کے تعلق سے جواب دیا. بھیا وہ صلاۃ کہاں شروع کر رہے ہیں؟ وہ وقوت الصلاۃ شروع کر رہے ہیں. کمال ہے صاحب, آپ لوگ الصلاۃ میں اور وقوت الصلاۃ میں فرق نہیں جانتے؟ پھر بھی شیخ وہ اس چیز میں منفرد ہے نا. نہیں, پھر بھی شیخ وہ اس چیز میں منفرد ہے نا کہ جیسے دیگر محدثین نے اپنی منفرد اس چیز میں ہے کہ طہارت سے انہوں نے آغاز نہیں کیا. جی صلاۃ کی اہمیت جو دیگر مصنفین کے نزدیک ہے وہی امام مالک کے نزدیک بھی ہے. ظاہر سی بات ہے صلاۃ کی اہمیت کا انکار کسی مصنف نے نہیں کیا ہے, کسی کیا نہیں, مسئلہ اس کا نہیں ہے. مسئلہ وقوت الصلاۃ کا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں آپ, مسئلہ وقوت الصلاۃ کا ہے. جس طرح سے نماز طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی, ویسے ہی نماز وقت داخل ہونے سے پہلے نہیں کی ادا ہو سکتی. نہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ وقت کا داخل ہونا یہ بھی اساسی طور پر شرط ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ فجر کی نماز آپ 12 بجے رات کو ادا کرو, جی شیخ, چلے گی؟ ہے ایسا نہیں ہوگی. ظہر کی نماز آپ مغرب کے ٹائم میں ادا کرو, چلے گا؟ نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں سر. ظہر کی نماز عشاء میں پڑھو. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے ویسے ہی وقت کا داخل ہونا بھی شرط ہے. اب دونوں شرطوں کے مابین عام مصنفین نے طہارت کی شرط کو مقدم رکھا اور امام مالک رحمہ اللہ نے وقت کی شرط کو مقدم رکھا. یعنی مسئلہ صلاۃ کا نہیں ہے, مسئلہ صلاۃ کی دو شرطوں کا ہے. پہلی شرط طہارت, دوسری شرط وقت کا داخل ہونا. اگر آپ حاصل کر چکے ہیں لیکن وقت نہیں داخل ہوا تو آپ پڑھ سکتے ہیں نماز؟ نہیں پڑھ سکتے. جب ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو اب مسئلہ تصادم دو چیزوں کے درمیان ہوا. موقوتا کہ وقت کا داخل ہونا یہ زیادہ اساسی شرط ہے یا طہارت کا حاصل کرنا یہ زیادہ اہم شرط ہے. عام مصنفین نے طہارت کو زیادہ اہم شرط مانا اور امام مالک رحمہ اللہ نے وقت کے دخول کو زیادہ اہم شرط مانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی شیخ, بات سمجھا. مسئلہ صلاۃ کا نہیں ہے. آپ لوگ صلاۃ کے بارے میں بات کریں, مسئلہ صلاۃ تو سب کے نزدیک اہم ہے, لیکن اب یہ چیز کہ نماز کے لیے طہارت کی جو شرط ہے وہ زیادہ اہم ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا پھر نماز کے لیے طہارت سے کہیں زیادہ وقت کا داخل ہونا یہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ شیخ دونوں چیزیں اپنے اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی. یہ کون بول رہا ہے؟ مفضل. جی شیخ. ہاں, دونوں چیزیں اپنے اپنے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. دیکھو سیاسی جملے مت بولو. مسئلہ جب طہارت اور توقیت کا آ جائے
تو دونوں میں فوقیت کس کو دی جائے گی؟ دونوں شرطیں ہیں. وقت کو شیخ پہلے وقت ہوگا اس کے بعد پھر طہارت. وقت جب وقت ہوگا تبھی تو طہارت حاصل کر کے ہم نماز پڑھیں گے. وقت کو اہمیت دی جائے گی شیخ. ماشاء اللہ، یعنی آپ لوگ بھی فقیہ ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی ترجیح کو آپ نے بھی ترجیح دی، لیکن کیوں؟ شیخ اگر ہم طہارت ہمارے پاس اصل چیز طہارت ہی نہ ہو تو ہم کیسے وقت رہے یا نہ رہے پھر ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر طہارت نہ ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مفضل. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عام مصنفین کی جو ڈگر ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ طہارت ہی نہیں رہے گی تو عبادت کیسے ہوگی؟ صحیح ہے نا؟ جی. اور شیخ طہارت رہ کر بھی کیا کرے گی جب وقت ہی نہیں ہوگی تو؟ جی مشائخ، تو اب اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے؟ اب یہ گتھی کیسے سلجھے گی؟ اسی وجہ سے تو میں نے کہا کہ ان دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ اہمیت ہے، اپنی اپنی الگ رائے ہے، یہ کہہ کر کے جان چھڑا لیا جائے. بڑی آسانی سے چھوٹ گئے بھائی. مفضل تھوڑا سا کھوپڑی اور استعمال کرو تاکہ کچھ سمجھ میں آئے کہ دونوں میں اہم کون ہے. ہاں حنیف، دونوں شرطوں میں اہم کون ہے؟ اہم دونوں ہے لیکن زیادہ اہم کون ہے؟ طہارت کے بنا شیخ ہم ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن مطلب نماز وغیرہ جو ہے بلا طہارت کے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کیا کہتے ہیں عبادت کو اہمیت دی جائے. شیخ مطلب میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ کہ شیخ طہارت یہ مقدم ہے توقیت پر، اس لیے وقت ہم طہارت اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. ہر صرف نماز کے علاوہ دیگر جو عبادتیں ہیں اس کا وقت متعین نہیں ہوتا ہے، بہت ساری عبادتیں ایسے. لیکن اگر ہم طہارت ہمارے پاس ہو ہی نہ تو ہم پھر دیگر بھی عبادتیں اس سے معذور ہو جائیں گے. اس لیے جہاں تک آتا ہے کہ طہارت یہ اس سے افضل مطلب اس سے برتر ہے. مسئلہ عام عبادتوں کا نہیں ہے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ نماز سے ہی شروعات کریں گے. عام عبادت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ نماز ہی کا ہے. اس لیے عام عبادت کا آپ جو ہے اس کا چکر ہی چھوڑ دیجئے، مسئلہ نماز کا ہے. سیدھی سیدھی بات، نماز کے لیے طہارت زیادہ اہم شرط ہے یا وقت کا دخول زیادہ اہم شرط ہے؟ نماز کے لیے وقت کا دخول زیادہ، نماز کے علاوہ کا معاملہ ہی چھوڑ دیجئے آپ، اس لیے کہ وہ وقت کی زیادہ اہمیت ہے. وقت کی زیادہ اہمیت ہے شیخ. دلیل اگر وقت رہے گا تو ہم طہارت حاصل کر کے فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں طہارت حاصل ہے اور وقت نہیں ہے تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا وقت کا. جی طہارت اس لیے کہ طہارت نماز کنجی ہے. اور کنجی کے بغیر تالا کھلے گا کیسے؟ ہاں اسد اللہ، بغیر کنجی کے تالا کیسے کھلے گا؟ یہی نا؟ جی سر. اچھا جناب، آپ لوگ یہ دیکھیے نا، اس ناحیے سے دیکھیے کہ کیا ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط ایسی ہے جو پائے جائے بغیر، اس کا وجود ہوئے بغیر نماز کبھی بھی کسی بھی حالت میں ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دوسری شرط اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگی، جس میں کسی بھی حالت میں وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ ان دونوں شرطوں میں کوئی ایسی شرط ہے جو کبھی متخلف ہو جائے، یعنی پیچھے چھوڑ دی جائے؟ طہارت ہے نا شیخ. ہاں کبھی ایسا ممکن ہے کہ فجر کی نماز
12 بجے رات کو ادا کر لی جائے, کبھی بھی کوئی اضطراری حالت ایسی آ سکتی ہے؟ لیکن شیخ ہم نفل نماز وغیرہ تو بلا وقت بھی پڑھ سکتے ہیں نا. کون سی نماز؟ نفل وغیرہ کی نماز. نفل کی بات نہیں ہو رہی کیوں یہاں فرض فرائض کی بات چل رہی ہے, اس میں آپ چھوڑ دیجئے وہ سب نوافل کی نماز, تہجد کی نماز, سنن رواتب, سنن غیر رواتب, وہ سب چکر چھوڑ دیجئے. یہاں مسئلہ جب نماز کا ہوتا ہے تو فرائض داخل ہوتے ہیں, اس میں فرائض ہی کی بات کی جاتی ہے. ہم طہارت کو مؤخر کر سکتے ہیں, طہارت کو مؤخر کر سکتے ہیں, جیسے پانی وغیرہ نہ ملے یا جسم کو نقصان ہو. اب آئے آپ اصل ڈگر پہ, یعنی طہارت کی شرط ایسی ہے جس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. جی پانی نہیں میسر ہے تو مٹی سے کر سکتے ہیں, اور اگر مٹی نہیں میسر ہے تو جی مشائخ. شیخ اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے کہ مٹی کہیں بھی مل جائے. مٹی کہیں بھی مل جائے, اور اگر مٹی استعمال کر پانے کی پوزیشن ہی نہ ہو تب پڑھ لے جائے. نہیں شیخ ایسا کچھ بیچارے خرید. جی مشائخ, ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اصل میں ہم لوگوں کے ہاں وہ مزاجی نہیں ہے نا, اسی لیے وہ چیز جو ہے تصور سے بھی بالاتر ہے. میرے بھائیوں, نماز کی طہارت کا جو مسئلہ ہے وہ استطاعت پر ہے. استطاعت رہتے ہوئے کامل طہارت حاصل کریں, استطاعت نہ ہوتے ہوئے ناقص طہارت حاصل کریں. یعنی ناقص اس کو اس معنی میں کہ ہاتھ پاؤں مکمل نہیں دھلے جاتے ہیں بلکہ صرف تیمم کر کے کام چلایا جاتا ہے. اگر کوئی اتنا مریض ہے ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے اور وہ پاکی کی شکل اختیار کر پانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, تو کیا نماز اس کی معاف ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں سر, نماز کبھی نہیں معاف ہے. نماز کبھی معاف نہیں ہے. اگر وہ رکوع کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ رکوع کے بغیر نماز پڑھے گا, رکوع اشارے سے کرے گا. سجدے پر قادر نہیں ہے تو سجدہ بالفعل نہیں کرے گا, سجدے کو اشارے سے کرے گا. اگر کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو کھڑے ہونے کی جگہ پر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا. اگر وہ نہ قیام کر سکتا ہے, نہ رکوع کر سکتا ہے, نہ سجدہ کر سکتا ہے تو لیٹے لیٹے پڑھے گا. اگر لیٹے لیٹے بھی ہاتھ ہلانے سے بھی قاصر ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھے گا, پتلیوں کے اشارے سے پڑھے گا, لیکن نماز اس کی معاف نہیں ہے. نماز اس کی معاف پڑھنا, نماز اس کو پڑھنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور موقوتا ہے, وقت سے ہی پڑھنا ہے, چاہے آپ مر رہے ہو, بستر مرگ پر ہو. اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کر لیں, ظہر عصر کو اکٹھا پڑھ لیں, یا عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ مقدم کر لیں, عصر کو ظہر میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, جمع تقدیم یا جمع تاخیر. اسی طریقے سے مغرب کے اندر عشاء کی نماز پڑھ لیں, یا عشاء کے اندر مغرب کی نماز پڑھ لیں. تو اس طریقے سے 3 نمازیں صرف پڑھنی ہوں گی, یعنی 3 وقت میں, ایک فجر کی نماز اور ظہر کے وقت میں, اور ایک مغرب کے وقت میں اگر جمع تقدیم کرتے ہیں, یا جمع تاخیر اگر کرتے ہیں تو فجر کے وقت میں, عصر کے وقت میں اور عشاء کے وقت میں. یہ شکلیں ہیں, یہ شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں, لیکن معاف بالکل بھی نہیں ہے. چاہے ناپاک ہو, چاہے وہ گندگی میں لت پت ہو, پیشاب پخانے میں لت پت ہو, کسی بھی حالت میں گندگی کو لیے ہی صحیح اس کو نماز پڑھنی ہے. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں نا, ہمارے یہاں لوگ ذرا سا کچھ ہوتا ہے وہ مؤخر کر دیتے ہیں کہ چلو یار جب ٹھیک ہو جائیں گے تب نہا دھو کر کے اکٹھا ساری نمازیں کوے کی طرح ٹھونگے مار لیں گے. یہ مسئلہ غلط ہے, اس لیے کہ نماز قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت پر آپ کو ادا کرنی ہے, چاہے پھر طہارت ہو
یا نہ ہو, طہارت حاصل کر پانے کی پوزیشن ہو تب بھی, طہارت حاصل نہ کر پانے کی پوزیشن ہو تب بھی نماز آپ کو پڑھنی ہی ہوگی, اس سے مفر نہیں ہے. لیکن وقت کا مسئلہ, آپ وقت سے مؤخر نہیں کر سکتے. جی, آپ وقت سے مؤخر نہیں کر سکتے, جیسے کہ وقت سے مقدم نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ بتلائیے کہ وقت زیادہ اہم ہے یا طہارت زیادہ اہم ہے؟ وقت. یعنی بعض ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جہاں طہارت کی شرط سرے سے ختم ہو جائے اور آپ ہاسپٹل چلے جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا بسا اوقات پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی رہتی ہے مریض کے ساتھ, بسا اوقات کھانا کی تھیلیاں لٹکی رہتی ہیں اور گندگی باقاعدہ ان کے ساتھ چپٹی ہوئی رہتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ طہارت یہاں پر بھی شرط ہے تو اب وہ بیچارہ یا تو مرے گا اور یا تو نماز ہی پڑھے گا. تو بہت ساری ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جہاں پر باقاعدہ متفقہ طور پر فقہا کا کہنا ہے کہ گندگی ساتھ میں رہنے کے باوجود وہ بندہ اسی حالت میں نماز ادا کرے گا, اس لیے کہ نماز آپ پر معاف نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آنکھ کی پتلیاں اس کی حرکت کر رہی ہیں اور باقی پورا جسم فالج زدہ ہو گیا نعوذ باللہ, تب بھی وہ صرف آنکھ کی پتلیوں کو حرکت دے کر کے نماز پڑھے گا, لیکن پڑھے گا. اب ویسی صورت میں آپ کہو کہ طہارت کہاں گئی؟ ہاں مشائخ, تو طہارت کا کی شرط وہاں پر مفقود ہو جائے گی. وہ چیز اگر نہیں کر سکنے کے قابل ہے تو طہارت کی شرط سرے سے متخلف ہو جائے گی, لیکن نماز اس کو بہرحال ادا کرنی ہے. اور وقت ایسی صورت میں بھی وقت سے مؤخر یا مقدم, مؤخر کی بات اس میں اختلاف ہے, لیکن مقدم تو بہرحال کسی صورت میں نہیں کر سکتے. مقدم کسی صورت میں آپ نہیں کر سکتے. جمع تقدیم کی جو شکلیں ہیں ان جائز شکلوں کو چھوڑ کر, جیسے مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز کو عشاء کے ساتھ جوڑنا چاہیں یا فجر کی نماز کو ظہر کے ساتھ جوڑنا چاہیں, آپ نہیں کر سکتے. ظہر کی نماز کو فجر کے ساتھ جوڑنا چاہیں آپ نہیں کر سکتے. ظہر کی نماز کو مغرب کے ساتھ جوڑنا چاہیں نہیں کر سکتے. مغرب کی نماز کو ظہر کے ساتھ جوڑنا چاہیں نہیں کر سکتے. آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا شریعت نے اجازت دی ہے, یعنی ظہر اور عصر کو جمع تقدیم یا جمع تاخیر, مغرب اور عشاء کو جمع تقدیم یا جمع تاخیر. جہاں تک فجر کی نماز کا مسئلہ ہے وہ نہ اپنے سے پہلے والی نماز کے ساتھ ملے گی نہ اپنے سے بعد والی نماز کے ساتھ ملے گی. اس کا ایک متعین وقت ہے, اسی وقت میں اس کو سنگل طریقے پر ادا کرنا لابدی ہے. یہ سب چیزیں جانتے ہیں آپ لوگ یا نہیں جانتے ہیں؟ جی شیخ. اب اس تفصیل کی روشنی میں بتلائیے کہ عام مصنفین نے جو کتاب الطہارہ کو مقدم کیا ہے وہ زیادہ انسب ہے یا امام مالک رحمہ اللہ نے کتاب وقوت الصلاۃ کو مقدم کیا ہے یہ زیادہ انسب ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا یہ جو منہج ہے یہ زیادہ انسب. یعنی میرے کہنے کی وجہ سے یا آپ کو لگتا ہے واقعتاً ایسا ہونا چاہیے؟ جسے ایسا لگتا ہے. جو تفصیلی بحث ہوئی ہے اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ وقت کی اہمیت یہ طہارت سے بھی کہیں زیادہ ہے. بہتر ہے. ایک منٹ مشائخ. جی مشائخ, تو یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ کا نقطہ نظر
زیادہ مناسب لگتا ہے اور ان کی فقیحانہ بصیرت زیادہ قرین ثواب لگتی ہے، واللہ عالم۔ تو یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب و وقوت الصلاۃ سے کیا ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ اور جب کتاب و وقوت الصلاۃ سے کیا ہے تو سب سے پہلے نماز پنجگانہ کا ذکر کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے مشائخ؟ باب وقوت الصلاۃ یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز کا ذکر کیا ہے، چونکہ جمعہ کی نماز کا معاملہ نماز پنجگانہ سے ذرا سا جدا گانا ہے۔ جمعہ کی نماز کا وقت، کیا جمعہ اور ظہر مکمل طور پر ایک دوسرے کے بدیل ہیں وقت کے اعتبار سے بھی اور پڑھے جانے کے اعتبار سے بھی؟ آخر جمعہ پڑھتے ہیں تب ظہر نہیں پڑھتے، ظہر پڑھتے ہیں تب جمعہ نہیں پڑھتے، تو کیا جمعہ پورے طور پر ظہر کا بدیل ہے یا پھر اس میں کچھ مسائل ہیں جو دونوں کے درمیان اختلاف ہے؟ امام مالک کا رویہ کیا بتلا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت کے تعلق سے ظہر کی نماز کے بالمقابل کچھ اس میں کلام ہے، کچھ اس میں خاص بات ہے جو ظہر کے تعلق سے نہیں ہے، اس لیے انہوں نے صلاۃ جمعہ کا الگ سے باب قائم کیا۔ اس کے بعد باب ہے باب ما جاء فی من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، اگر کوئی آدمی کسی نماز کی ایک رکعت پا لیتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ واضح؟ یہاں پر دھیان دینا، مسئلہ نماز پانے یا نہ پانے کا نہیں ہے کہ وہ مغرب کی نماز جماعت سے پایا نہیں پایا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لیتا ہے تو جماعت کا ثواب پا لے گا۔ مسئلہ یہاں پر جو تیسرا باب ہے وہ اس سے متعلق نہیں ہے، یہاں یہ باب وقت سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی عصر کی نماز مؤخر کر گیا، کسی بھی وجہ سے، معقول وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہی نہیں ہے، لیکن عصر کی نماز مثال کے طور پر سویا رہ گیا، ظہر کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا اور عصر کی نماز کے وقت اٹھنے کے بجائے وہ اس کی نیند لمبی ہو گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے کے کگار پہ تھا، بڑی مشکل سے اس نے وضو کیا اور کھڑا ہو گیا، اور ایک رکعت جب تک وہ عصر کی پڑھتا تب تک مغرب کی اذان ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عصر کی نماز ایک رکعت پڑھا تب تک مغرب کی اذان ہو گئی۔ اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ ادا مانی جائے گی یا قضا مانی جائے گی؟ ایک رکعت نماز غروب شمس سے پہلے پا گیا اور باقی 3 رکعتیں اس نے غروب شمس کے بعد ادا کی، مغرب کا وقت داخل ہو جانے کے بعد۔ تو اب یہاں مسئلہ وقت کا ہے۔ اگر وقت پر آپ ایک رکعت پا لینے کی وجہ سے آپ کہتے ہو کہ عصر کا وقت مل گیا اس کو، تو پھر اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر ایک رکعت کے 3 رکعتیں چونکہ مغرب کے وقت داخل ہونے کے بعد پائی ہے اس نے، تو اب اس اعتبار سے اس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی۔ ایسے ہی فجر کا مسئلہ ہے، فجر کے اندر آنکھ دیر سے کھلی، جلدی سے وضو کر کے اس نے نماز شروع کر دی، ابھی فجر کی ایک رکعت پڑھی تب تک سورج نکل گیا، تو ایک رکعت نماز طلوع شمس سے پہلے ادا ہوئی اور ایک رکعت نماز طلوع شمس کے بعد ادا ہوئی۔ اب اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ فجر کی نماز اس کی ادا ہوئی یا قضا ہوئی؟ تو یہاں پر گویا اس باب میں امام مالک اس مسئلے کو بیان کریں گے۔ تو گویا یہاں جو یہ باب قائم ہے یہ بھی وقت ہی سے متعلق ہے۔ یہ بھی کس سے متعلق ہے؟ وقت سے متعلق ہے۔ یعنی یہاں پر وہ جماعت پائے گا نہیں پائے گا وہ ایک الگ، اس کا ایک آگے ذکر آئے گا، لیکن یہاں یہ جو باب قائم کیا ہے یہاں یہ بتلانے کے لیے کہ وہ وقت میں اس کی نماز شمار ہوگی یا شمار نہیں ہوگی۔ طيب، اسی طریقے سے باب ما جاء فی دلوک الشمس وغسق اللیل، قرآن کریم نے کہا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ تو دلوک الشمس سے کیا مراد ہے اور غسق اللیل سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں بھی
نماز کی توقیت کو بیان کرتے ہیں، نماز کی توقیت کو بیان کرتے ہیں. تو دلوک الشمس سے کیا مراد ہے اور اس کے اندر کتنی نمازیں آتی ہیں، اور غسق اللیل سے کیا مراد ہے اور اس میں کتنی نمازیں آتی ہیں وقت کے اعتبار سے، اس پر گفتگو کریں گے. 5واں باب ہے باب جامع الوقوت. یہ امام مالک کا اپنا ایک طریقہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ کسی بھی کتاب کے اندر مختلف ابواب قائم کرتے ہیں، اس کے بعد باب جامع کہہ کر کے اور اس باب سے متعلق وہ مسائل جو اس سے پہلے کے ابواب میں چھوٹ گئے ہیں ان کو اس میں وہ جمع کر دیتے ہیں، جامع والے باب کے تحت وہ جمع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو وقت سے متعلق وہ مسائل جو پچھلے 4 بابوں میں نہیں آ سکے ان کو امام مالک رحمہ اللہ باب جامع الوقوت کے تحت ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد باب ما جاء فی النوم عن الصلاۃ، اگر کوئی آدمی نیند کی وجہ سے نماز کا وقت فوت کر جائے اس کا کیا حکم ہے، یہ بھی وقت ہی سے متعلق ہے. اچھا، باب ما جاء فی النہی عن الصلاۃ بالحاضرہ، جب تیز دھوپ ہو، کڑی دھوپ ہو، شدت کی دھوپ ہو، اس وقت میں نماز ادا کرنے کی ممانعت کا جو ذکر آیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی کے اندر ظہر کی نماز کو مؤخر کرنے کا حکم دیا ہے. ہاں جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جی، اس کا بھی تعلق وقت سے ہے، ظہر کے وقت سے ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. اچھا، اس کے بعد آخری باب انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ لہسن وغیرہ کھا کر نماز کے وقت نماز مسجد کے لیے میں داخل ہونے سے ممانعت کا بیان، اسی طریقے سے حالت نماز میں منہ ڈھانکنے سے ممانعت کا بیان. یہ آخری باب بظاہر لگ رہا ہے کہ وقوت الصلاۃ سے متوافق نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کتاب وقوت الصلاۃ کے اندر کیوں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو کتاب وقوت الصلاۃ کے تحت اتنے ابواب امام مالک رحمہ اللہ ذکر فرمائیں گے. انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہر باب کو ہم پڑھیں گے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے اپنی جگہ پر آئے گی. چلیے مشائخ، پہلی روایت کون پڑھیں گے؟ کوئی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، قال حدثني يحيى بن يحيى ارے پہلے الليثي کتاب تو پڑھو اوپر سے. کتاب وقوت فی روایت حد وقت وفی روایت فی اوقات الصلاۃ. باب وقوت الصلاۃ. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس رحمة الله عليه عن ابن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن زبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 قال بهذا أمرت. فقال عمر بن
بن عبد العزيز هذا أمرت بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز لعروة علم ما تحدث به ما عروة أعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي. الانصاری یہ پہلی روایت ہے. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. یہ پہلی روایت ہے. اس روایت کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. آج وقت ختم ہوا لیکن